بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آرزوؤں اور امنگوں کی رات تھی اور میری بیوی، جس سے میں بہت چاہتوں سے بہت ہی خواہشوں کے ساتھ بیاہ کر لایا تھا، میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میری دیرینہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بس اس کے بعد میں اگر مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا کہ میری بیوی مجھے حاصل ہو چکی تھی، جس کے لیے میں نے بہت زیادہ کوششیں کی تھیں، کیونکہ میری بیوی کا تعلق غریب گھرانے سے تھا اور ہم لوگ اچھے خاصے متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی ہم مڈل کلاس خاندان تھے، جبکہ میری بیوی کا خاندان کافی غریب تھا۔ پھر بھی مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے اماں ابا سے بات چیت کی اور پھر ان لوگوں نے مجھے رشتہ تو دے دیا، پر میرے گھر والے میری بیوی سے خاصے خوش نہیں تھے۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ تمہاری بیوی میں جو بات ہے، یعنی جو اس میں خامی ہے، وہ تمہیں بعد میں پتہ چلے گی، فی الحال تم اس کی محبت میں گم ہو، اس کی محبت اور جنون تمہارے سر پہ چڑھ کر کے بول رہا ہے۔ اماں کی باتیں مجھے بہت زیادہ بری لگتی تھیں، بہت طنزیہ لگتی تھیں۔ میں ان پر یقین نہیں کرتا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اتنی مشکلات کے بعد مجھے میری بیوی نصیب ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کی نصیب میں چلی جاتی تو میں ساری زندگی پچھتاوا اور اسی دکھ میں رہتا، لیکن اب وہ میری ہو چکی تھی، تبھی میں اس پر اپنی پوری دنیا لٹانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے پہلا سوال ہی یہی کیا تھا کہ تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ وہ سمٹ کر پیچھے ہو گئی۔ مجھے کسی چیز کی حسرت نہیں ہے۔ بس کیا تم مجھے کھل کر بتا سکتی ہو؟ تمہیں کیا پسند ہے؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اس سے بے تکلف ہو گیا اور اس نے کہا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے جو تم پورا کرنا چاہتی ہو؟ میری بیوی نے نہایت معصومیت سے جواب دیا کہ میں بس پیزا کھانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر میں زور سے ہنس پڑا۔ بس اتنی سی خواہش ہے تمہاری؟ تم چھوٹے گھر کی ہو، تمہاری باتیں بھی بہت معصومانہ ہیں۔ میں نے یہ بات اسے محبت میں کہی تھی، مگر پھر وہ سنجیدہ ہو گئی۔ آپ نے مجھے چھوٹے گھر کی بولا ہے؟ تو اس نے منہ پھلا لیا۔ میں نے اسے بہت محبت سے رویہ بدل دیا اور کہا کہ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں تمہیں چھوٹے گھر کی سمجھتا تو کبھی بھی اپنے گھر کی اور اپنے دل کی مالکن نہ بناتا۔ کہنے لگی، تو میں تو روز پیزا کھانا چاہتی ہوں، کیا آپ اس بات پہ راضی ہیں؟ اس نے ایسے بات کی تھی جیسے یہ کوئی بہت بڑی بات ہو اور اس خواہش کو پورا کرنے میں میرے بہت زیادہ پیسے لگ جائیں گے۔ سوچ لیں، آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، اس نے بڑے عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ عموماً وہ اس طرح سے بات نہیں کیا کرتی تھی، کم از کم میں جتنا اس کو جانتا تھا اس نے آج تک مجھے اس انداز میں نہیں دیکھا تھا، پر آج اس کی آنکھوں میں ایک انتقام سا نظر آ رہا تھا۔ وہ مجھ سے بات کر رہی تھی جیسے ناراض تھی، لیکن باہر ہی باہر وہ میرا بھرم رکھ رہی تھی۔ میں نے اسے دوبارہ پوچھا کہ تمہارا پیزا کھانے سے میری جان کیوں جائے گی؟ کہنے لگی، سوچ لیں، آج کل تو دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے پیزا کی قیمت آپ کی جان ہو۔ میں اس کی باتیں سن کر بھی ہنستا رہا تھا۔ مجھے کسی طور پہ بھی یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ غصے سے پیش آؤں یا اسے یہ کہوں کہ میں تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس کی ہر ایک بات پہ پورا اتروں اور اس کے دل میں کوئی امنگ، کوئی آرزو باقی نہ رہے۔ تبھی میں نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اب بات کو زیادہ سنجیدگی کی طرف مت لے کر جاؤ، بس میں تمہارے لیے ہر روز لے آیا کروں گا۔ میری بات سن کر وہ ناراض ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں نے کبھی پیزا کھایا نہیں، لیکن میں خود آرڈر کروں گی، آپ نہیں کریں گے، کیونکہ بھائی میرے آرڈر کرنے میں کیا نقصان ہے؟ میں نے کہا، بس میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی مرضی سے روز پیزا کھایا کر سکوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس چھوٹا سا موبائل ہے۔ جب شادی نہیں ہوگی، شادی سے پہلے میں روز اپنے موبائل پر طرح طرح کے پیزا دیکھا کرتی تھی، مجھے وہ سارے پسند تھے، لیکن میرے پاس کبھی اتنے پیسے نہیں ہوئے کہ میں آرڈر کر سکوں۔ اور اماں یہی کہتی تھی کہ تم اپنی ان بڑی بڑی خواہشوں کو اس طرح اپنے دل کے اندر دبا لو۔ تمہارے ابا کے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں کہ وہ تمہیں ایسی مہنگی چیزیں کھلا سکیں، اس لیے میں بس وہ بند کر دیتی تھی۔ کبھی میں نے نہیں سوچا تھا کہ میری خواہش پوری ہوگی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے میری بیوی بہت چالاک لگ رہی تھی، لیکن محبت کا خمار میرے ذہن پر سوار تھا۔ میں نے اسے کوئی بھی سوال نہیں کیا۔ جو حقیقت پسند ہوتا میں اس سے محبت بھری باتیں ہی کرتا رہا۔ اسے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے کب سے موبائل فون استعمال کرنا شروع کیا وغیرہ وغیرہ، اور تم نے پیزا کے بدلے میں میری جان لینے کا کیوں کہا۔ میں نے اپنی بیوی سے ایسی کوئی بات نہیں پوچھی ہوتی تو شاید مجھے اتنا پچھتاوا نہ ہوتا، لیکن میں
उस वक्त उसकी मोहब्बत में पागल हो चुका था। बातें होते होते मैंने उसे पूछा कि क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? तो वो एकदम खामोश हो गई। फिर एकदम मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं, मुझे मोहब्बत है। फिर मैंने 2 दिन के बाद उसके लिए पिज़्ज़ा लाया, जिसे खाने से उसने साफ इनकार कर दिया। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी कि आपको मुझ पे भरोसा नहीं। मैं हैरान होकर उसका मुंह देखने लगा। इसमें भरोसे वाली क्या बात है? अगर आपको मुझ पर भरोसा होता तो आप यही कहते ना कि मैं खुद ऑर्डर कर लूँ, लेकिन आपको भरोसा ही नहीं था। आप मेरे लिए खुद लेकर आए। अरे मैं बहुत अच्छी दुकान से लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ बुरा कैसे कर सकता हूँ? मेरी बात सुनने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं खुद पिज़्ज़ा ऑर्डर करूँगी, मुझे आता है ऑर्डर करना। मेरे मोबाइल में बहुत सारे किस्म के पिज़्ज़ा आते हैं और फिक्र नहीं क्या करें। हर बात पर मुझे रोक टोक भी पसंद नहीं है। आपने तो कहा था आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि शादी के बाद आप मेरी हर बात मानेंगे। उसने मुझे मेरी बातें याद दिलाई तो मैं पछताने लगा कि मैंने इतने वादे और इतनी कस्में क्यों खाई थी। काश मैं थोड़ा हाथ हल्का रख लेता तो आज मेरी भी कोई इज्जत होती। बहरहाल मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और वो पिज़्ज़ा मैंने अपने घर में मौजूद नौकरानी को दे दिया। मैंने ये बात अपनी मम्मा को बताई तो अम्मा कहने लगी कि बेटा, बीवियों को जब तक शौहरों की कदर ना हो वो उनकी इज्जत भी नहीं करती। तुम तो उसके पाँव में बिछ गए हो, इसी वजह से वो तुम्हारी कोई बात नहीं मानती। अब तुम ऐसा करो, 1-2 दिन के लिए नौकरी का बहाना करो, घर से दूर चले जाओ। जब तुम वापस आओगे तो ये तुम्हारे लिए तड़प रही होगी और साथ में इसकी अकड़ भी मैं निकाल दूंगी। वो तुम्हारी मोहब्बत ना मिलने पर खुद ही निकल जाएगी। अम्मा की तजवीज़ तो माकूल थी, लेकिन मुझे ये बात करना आसान नहीं लग रहा था। मेरी शादी को अभी 1 या 2 दिन ही हुए थे और मैं नहीं चाहता था कि मेरी भी मुझसे दोबारा खफा हो जाए या मुंह बनाकर बैठ जाए। अब जाहिर है मैंने उसके लिए इतना कुछ किया था, फिर भी वो मुझसे नाराज़ होती तो क्या फ़ायदा। मगर अम्मा की राय पे अमल करना पड़ा, क्योंकि मैं उन्हें अपनी बीवी की 2-3 कमज़ोरियाँ मैं बता चुका था और अब मेरे बस में नहीं था कि मैं उनकी बात ना मानता तो वो यही कहती कि तुम अपनी बीवी को सर पे चढ़ा रहे हो। मैंने दिल में सोचा आइंदा उन्हें कोई बात नहीं बताऊंगा। चलो इस बार मैं घर से दूर चला जाता हूँ, देखूंगा कि क्या होगा। मगर मेरे हिसाब में तो जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। 2 दिन के बाद जब मैं घर वापस आया तो मेरी बीवी सख्त गुस्से में थी और रो भी रही थी। मैं समझा कि शायद मेरी याद में ऐसा होगा। कहने लगी कि मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है। आपकी गैर मौजूदगी में आपकी अम्मी ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मुझे अम्मी पे भी अफसोस होने लगा। मुझे घर से दूर भेजकर उन्होंने मेरी बीवी के साथ बुरा सलूक किया था। मुझे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन फिर मैंने अपनी बीवी से कहा कि आइंदा तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरी बीवी की एक ही जिद थी कि वो अपनी अम्मी के घर जाना चाहती है। वो मुसलसल रो रही थी। कहने लगी मुझे अपने मायके की याद आ रही है। मैंने उसे वादा किया कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर ज़रूर लेकर जाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि अम्मा ने ही मुझे बताया था कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बीवी ने कुछ खाना पीना नहीं किया, पानी नहीं पिया और कुछ भी नहीं किया, बस अपने कमरे में बंद रही। मुझे लगा शायद वो ये सब मेरी मोहब्बत में, मेरी जुदाई में कर रही होगी, लेकिन अम्मा ने कहा कि उसने एक बार भी तुम्हारा नाम नहीं लिया, तुम्हारा जिक्र नहीं किया, ना ही ये पूछा कि वापस कब आएगा। वो तो अपनी ही धुन में मगन थी। ये बात सुनकर मुझे बड़ी परेशानी हुई थी। मुझे मायूसी भी हुई कि अम्मा की तरकीब तो ज़रा भी काम नहीं आई, लेकिन मैंने अम्मा से गिला नहीं किया। खैर मैंने सोचा कि मैं अपनी बीवी को अपने मायके लेकर जाता हूँ, हो सकता है वहाँ जाकर वो खुश हो जाए। मुझे साफ पता चल रहा था कि उसे मुझसे कोई ख़ास मोहब्बत नहीं है। चुनाचे मैं उसे लेकर उसके माँ बाप के घर चला गया। मगर जैसे ही उसकी माँ की नज़र अपनी बेटी पे पड़ी, उसने सख्त गुस्से से कहा कि तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तुम्हें सिखा कर भेजा था ना। लेकिन जब मेरी सास ने देखा कि मैं भी वहाँ खड़ा हूँ तो वो खामोश हो गई। मुस्कुरा कर मुझसे मिली और कहने लगी, बस मैं अपनी बेटी से यही कहती हूँ बेटा कि अपने शौहर का ख्याल रखा करो। बिला वजह घर छोड़कर लड़कियाँ अपने मायके नहीं आ जाती। माँ ये कह तो रही थी मगर उसकी आंखें कुछ और बता रही थीं। वो बहुत डरी हुई लग रही थी, जैसे किसी की तूफान के आने से घबरा रही हो। लड़की को अंदर ले जाने के बाद उन्होंने मुझे कॉफ़ी का पूछा वगैरह पेश की, चाय की, लेकिन मैं देख रहा था कि मेरी बीवी को मेरी सास बहुत सख्ती से पेश आ रही थी। हालांकि जब बेटियां पहली बार अपनी माँ के घर जाती हैं तो माएँ बहुत लाड प्यार से पेश आती हैं, लेकिन मेरी सास अपनी बेटी पे बहुत गुस्सा कर रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उन दोनों के दरमियान कोई ख़ास मोहब्बत या उनसियत नहीं है। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो?
میری ساس نے بظاہر مجھے دکھانے کو اپنی بیٹی سے لاڈ پیار کرنا شروع کیا، لیکن جب میں اٹھ کر جانے لگا تو کہنے لگی کہ اسے ساتھ ہی لے کر جاؤ، میں نے تو اسے ملنا تھا مل لیا، اب یہ تمہارے پاس ہی رہے گی، تمہاری امانت ہے۔ انہوں نے لفظ امانت پر زور دیتے ہوئے کہا جیسے کہ میں میرے بارے میں ڈر رہی ہوں۔ اور بیٹا میری بات سنو، تم اسے موبائل فون دینے کی غلطی مت کرنا، پورا دن موبائل پر کوئی نہ کوئی چیز دیکھتی رہے گی اور تمہیں وقت نہیں دے گی۔ میری ساس نے مجھے ادھر ہی تمہید کر دی تھی، مگر میں اس قسم کا مرد نہیں تھا۔ میں اپنی بیوی کو آزادی دینا چاہتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ غلام بن کر میرے ساتھ رہے۔ میں اپنی بیوی کو وہاں سے بھیج کر گھر تو لے آیا، لیکن وہ سخت مایوس تھی، جبکہ میری ساس کے چہرے پر سنجیدگی بھی تھی اور پراسراریت بھی، لگتا تھا جیسے وہ کوئی بات مجھ سے کہنا چاہتی ہے مگر چپ ہے۔ اس دن میری بیوی بہت پریشان تھی، شام کا وقت ہو گیا تھا، اسے بھوک بھی لگ رہی تھی، کہنے لگی کہ میں اماں سے ناراض تھی، اسی وجہ سے میں نے ان کے گھر میں کھانا بھی نہیں کھایا۔ اماں کہتی ہیں کہ اگر تمہیں نہیں کھانا تو تم بے شک چلی جاؤ، مجھے اماں کے گھر دوبارہ نہیں جانا۔ انہوں نے مجھ سے کوئی محبت کی بات نہیں کی، نہ ہی پیار سے کھانا کھلایا، الٹا مجھے ڈانٹ دیا، بات بات پر مجھے ٹوکتی رہتی ہیں۔ اب میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی ان کے گھر، دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ میری بیوی بہت غصے میں تھی۔ تب میں نے کہا کہ چلو آج میں تمہیں پیزا منگوا کر دوں گا، تم وہ کھا لینا، شام کا کھانا کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تمہیں تو بہت پسند ہے نا پیزا؟ ہاں پسند تو ہے، لیکن آپ مجھے خود منگوانے ہی نہیں دیتے۔ میں خود منگواؤں گی، میرے موبائل پر جہاں سے آرڈر ہوتا ہے میں وہیں سے آرڈر کروں گی۔ میری بیوی نے یہ بات بڑے ہی ناز سے کی تھی، میں بھی فوراً اس کی اداؤں پر لٹو ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گی ویسا ہی کروں گا۔ اس نے اپنے موبائل سے پیزا آرڈر کیا، اس نے پتہ نہیں کہاں سے آرڈر کیا تھا، مگر حیرت مجھے اس بات پر ہوئی تھی کہ گھر کا پتہ اسے پہلے سے معلوم تھا، مکان نمبر، گلی نمبر، محلہ وغیرہ سب کچھ، حالانکہ اسے آئے ہوئے 1 ہفتہ ہوا تھا اور میں نے اسے یہ معلومات کبھی نہیں دی تھی، لیکن اسے گھر کا پتہ پہلے سے معلوم تھا۔ پھر آدھے گھنٹے کے بعد گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں باہر سے جا کر پیزا لے آیا۔ میری بیوی کے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ تھی کہ بتا نہیں سکتا، وہ بہت خوش ہوئی، کہنے لگی آپ نے میری خواہش پوری کر دی ہے۔ خواہش تو میں نے پہلے بھی پوری کی تھی، مگر وہ تمہیں پسند نہیں آیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، اب ایسی باتیں مت کریں، میں یہ پلیٹ میں نکال کر لاتی ہوں۔ وہ کچن میں گئی، واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں پیزا والا ڈبہ نہیں تھا، بلکہ صرف پیزا تھا جو میں نے پلیٹ میں رکھا ہوا تھا۔ عموماً لوگ پیزا ڈبے میں ہی کھاتے ہیں، مگر اس نے پلیٹ میں ڈال کر لائی تو کہنے لگی کہ بس اب ہم روز یہیں سے پیزا آرڈر کریں گے۔ میں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے۔ دل میں کچھ غلط ہونے کا احساس تو تھا، مگر پھر سوچنے لگا کہ ایک پیزا لانے میں بھلا کیا ہی حرج ہو سکتا ہے، کیا برائی ہے، خواہ مخواہ کا شک کر رہا ہوں۔ اب روز ایسا ہی ہونے لگا، میری بیوی کہتی کہ آپ پیزا منگوائیں اور آپ خود کھائیں۔ میں نے کہا کہ میں پیزا نہیں کھاتا، البتہ وہ پیزا کے ساتھ کولڈ ڈرنک بھی منگوایا کرتی تھی۔ کولڈ ڈرنک وہ مجھے دے دیتی اور پیزا خود کھا لیتی۔ حسب معمول آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے پیزا لانے کو کہا، میں باہر سے جا کر لے کر آیا۔ ایک لڑکا روزانہ ہمیشہ ایک ہی کپڑوں میں آتا اور پیزا دے کر چلا جاتا، لیکن آج میں نے اپنی بیوی سے پیزا نہیں کھایا۔ میں نے کہا کہ میں صرف کولڈ ڈرنک پیوں گا۔ میں نے کولڈ ڈرنک پی لی، مگر اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں، میں اتنی دیر تک سوتا رہا۔ کہنے لگی کہ مجھے تو خود بھی نیند آئی ہوئی تھی اور میں اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، ویسے بھی آج ہفتے کا دن ہے تو اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، آج چھٹی کر لیں، کام پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے 10 بجے کون سا دفتر ہوتا ہے، میں اپنے دفتر جاؤں گا۔ میں نے منہ بنا کر کہا تو وہ بڑے پیار سے کہنے لگی آج کل بے شک آپ دفتر چلے جائیں، اتوار والے دن چلے جانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آج ہفتے والے دن آپ گھر جائیں گے۔ میرا بہت دل کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ وقت گزاروں، آپ سے باتیں کروں، آپ بہت اچھی ہیں۔ میری بیوی بڑے خوشگوار موڈ میں تھی۔ ابھی تک دل میں ناراضگی تو اس نے رکھی ہوئی تھی جو باتوں باتوں میں ظاہر ہو رہی تھی۔ خیر میں نے اس سے مزید بحث نہیں کی، یہی کہا کہ جیسے تم خوش ہو گئی ہو میں تمہیں ویسے ہی رکھوں گا۔ البتہ میری اماں سب سے خوش نہیں تھی، مجھ سے کہنے لگی بیٹا ذرا باہر آؤ، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میں اماں کی بات سننے باہر گیا۔ وہی دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اماں کی طبیعت بھی عجیب سی ہو رہی تھی، ان کی آنکھوں پر تو نیند صاف ظاہر ہو رہی تھی، لگتا تھا کہ وہ کافی دیر سے سوئی نہیں ہیں۔ کیا ہوا اماں، آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ طبیعت خراب ہے کیا؟ میں نے پوچھا تو اماں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں بیٹا، طبیعت تو خراب نہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے۔
رات کو مجھے سخت نیند آ گئی تھی. تمہیں پتہ ہے تمہاری بیوی نے مجھے چائے بنا کر دی تھی. اس کے بعد مجھے بے ہوشی والی نیند آ گئی. پھر تم تو جانتے ہو میں نے آج تک فجر کی نماز قضا نہیں کی. اسی وجہ سے فجر کے وقت میری آنکھ کھل گئی. میں بڑی مشکلوں سے اٹھی ہوں. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اگر میں اٹھی اور اٹھ کر باہر آئی تو اس کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں گر جاؤں گی، اور اگر ذرا سی بھی آنکھ بند کی تو میں دوبارہ سے نیند کی وادیوں میں کھو جاؤں گی. مجھے شک تھا کہ کسی نے مجھے جان بوجھ کر نیند کی گولی کھلا دی ہے یا پھر کھانے میں کوئی چیز ملائی ہے. مگر میری نظر سب سے پہلے اپنے کمرے کے میز پہ پڑی پیالی پر گئی جس میں میں نے آخری بار چائے پی تھی. میں نے دیکھا تو پتی کے ساتھ سفید سفید کچھ لگا ہوا تھا. وہ پتی کے ساتھ جو فالتو چیز تھی ظاہر ہے وہ نشہ اور دوا ہی ہو سکتی ہے. اور بیٹا یہ چائے مجھے تمہاری بیوی نے بنا کر دی ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ اس نے چائے میں کچھ ملایا ہے جس سے مجھے نیند آئی ہے. اماں کی بات سن کر ویسے تو میں شاید یقین نہ کرتا، لیکن آج میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. کولڈ ڈرنک پینے کے بعد جو مجھے نیند آئی تھی وہ معمولی نیند نہیں تھی. وہ معمول سے ہٹ کر ایک عجیب سی نیند تھی جس نے مجھے نیند بے ہوش کر دیا تھا. مجھے بہت عجیب سا احساس ہوا. میں اماں سے لڑا نہیں، نہ ہی ان کی بات سے انکار کیا. میں بس چپ چاپ اپنے گھر سے نکل گیا تھا. میرے گھر کے پاس ایک پارک تھا جہاں بیٹھ کر میں اکثر باتیں سوچا کرتا تھا. یہیں پر بیٹھ کر میں اکثر مسئلوں کے حل بھی نکال لیتا تھا. آج ایسا ہی ہوا. میں پارک میں آیا تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ آخر اس بات کا کیا حل کروں. جب میری بیوی روزانہ پیزا منگواتی ہے، مجھے کولڈ ڈرنک پلانے کی کوشش کرتی ہے، تو کبھی اماں کو نیند کی گولی کھلا کر سلا دیتی ہے. پہلے تو ہمیں نیند کی گولی کا خیال بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ کوئی عام آدمی یہ بات کیوں سوچے گا کہ اس کی بیوی اسے نیند کی گولی کولڈ ڈرنک میں ملا کر دے گی، یا پھر اس کی ماں کو چائے میں نیند کی گولی ملا کر دے گی. یہ باتیں عموماً انسان نہیں سوچتا، مگر تب سوچتا ہے جب اسے کوئی شک ہوتا ہے. اب میں بھی ایسا ہی سوچ رہا تھا، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میں اسے پکڑ نہیں پا رہا تھا. میں جب بھی کوئی بات کرتا وہ رونا شروع کر دیتی یا کہتی کہ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں. لیکن ایک بات جو میں نے اس کے اندر محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ معمول سے پیزا ضرور کھاتی تھی. کھاتی یا نہ کھاتی بات کی بات، لیکن وہ منگواتی ضرور تھی. اور میں اسے اکثر یہ بات کہتا کہ میں تمہارے لیے باہر سے پیزا لے کر آؤں گا، مگر وہ میری بات نہیں مانتی تھی. کہتی تھی کہ آپ مجھ پر شک کرتے ہیں، آپ کو میری قابلیت پر بھروسہ نہیں، میں خود منگواؤں گی وغیرہ وغیرہ. اس کی 200-300 باتیں سننے کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ صحیح کہہ رہی ہے. عورت کے پاس بحث کرنے کا وقت بہت ہوتا ہے، اور وہ اس وجہ سے مردوں سے بحث میں جیت بھی جاتی ہے کہ مرد زیادہ بحث کر نہیں سکتے. خیر میں نے اس کی اس بات پر بہت غور کیا. سوچا کہ اب میں کیا کروں، کیسے اس کے اس راز سے پردہ اٹھاؤں جو وہ مجھ سے کئی دنوں سے چھپاتی آ رہی تھی. بالآخر میں نے اپنے ایک دوست سے مدد لی. اسے کہا کہ میری بیوی یہ حرکت کرتی ہے. کہنے لگا کہ تم اتنی پریشان کیوں ہوتے ہو، گھر میں کیمرہ لگاؤ. کیمرہ لگانے کے بعد بے فکر ہو جاؤ. 7 دن کے بعد جب تم کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کرو گے تو تمہارے سامنے سچ خود بخود آ جائے گا. تم جان جاؤ گے کہ اس کی اصلیت کیا ہے. بس تم کیمرہ لگانے میں دیر نہ کرو. میں تمہیں مارکیٹ سے ابھی بہت ہی اچھی کوالٹی کا کیمرہ لا کر دیتا ہوں. تمہارا خرچہ 2-3 ہزار روپے ہی آئے گا، لیکن تمہاری زندگی کی سب سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی. اس طرح پردہ اٹھ جائے گا جسے جاننے کے لیے تم ہر روز کوشش کرتے ہو اور خود سے الجھتے ہو. تم انسان ہو، مشین نہیں ہو کہ تم کسی کا راز خود سے جان سکو. میں اپنے دوست کی بات پر بہت خوش ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے کیمرہ لا دو، وہ اپنے گھر میں لگا لیتا ہوں. میرے دوست نے اگلے ہی دن مجھے بازار سے کیمرہ لا کر دے دیا، جسے میں نے اپنے گھر میں تقریباً سبھی کمروں میں سیٹ کر دیا. اب بس مجھے اپنی بیوی کو پکڑنے کا انتظار تھا. اس دن کا انتظار تھا جب اس کی حقیقت کھل کر میرے سامنے آئے گی. 1 ہفتہ میں نے جیسے کانٹوں پر رہ کے گزارا تھا. میرا دل تھا کہ ہر گزرتا لمحہ اس کے ساتھ میرا دل دھڑکتا جاتا. کبھی سوچتا کہ شاید میرا گھر بچ جائے، میں بیوی پہ بلا وجہ کا شک کر رہا ہوں. لیکن پھر کرتے کرتے مجھے اپنے دوست کی بات پہ یقین آنے لگا. 1 ہفتے سے پہلے ہی ابھی 5 دن گزرے تھے کہ میں نے کیمروں کی ریکارڈنگ چیک کرنا شروع کی. اس کے بعد جو میں نے دیکھا وہ میرا ہوش اڑانے کو اور میرا دل توڑنے کو کافی تھا. میں نے دیکھا کہ میں جب بھی سو جاتا میری بیوی
میری بیوی پیزا بوائے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی اور پھر کچھ ایسا جو میں مزید دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چھوٹے گھر میں رہنے والی میری بیوی کا ظرف بھی چھوٹا ہی نکلے گا، اور یہ کہ وہ میری محبت کی قدر نہیں کر پائے گی. اس نے مجھے بہت ساری تعویلیں دیں کہ اس کی ماں نے اس کی شادی زبردستی مجھ سے کی تھی اور دولت کی لالچ میں آ کے وغیرہ وغیرہ. اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اب اس لڑکے کو چھوڑ دے گی. اگر میں اسی لڑکی سے کیوں شادی کرتا، کیوں اسے اپنے گھر میں رہنے دیتا جس کے پاس اور کوئی گن بھی نہیں تھا، صرف کردار اور خوبصورتی کی بنیاد پر میں نے اسے اپنے گھر میں بٹھا کر اپنے گھر کی مالکن بنا دیا، اور اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا. مجھے اسے طلاق دینے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی کیونکہ میری ماں پہلے ہی اس کے خلاف تھی، اور اب میں اپنی زندگی اکیلے گزار رہا ہوں کیونکہ مجھے عورت ذات پر بھروسہ نہیں رہا. تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی. امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی. کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے. ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے. اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدائے پیمان.